يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین. اوپر والا سپیکر چلتا پیا، ہوں بند کر دینا اوپر والے. اللہ خالق کی کائنات، مالک ارض و سما، مینوں اور آپ سب نو ہمیشہ صحیح راستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہر قسم دے گناہ کولوں، ہر قسم دی نافرمانی کولوں اللہ سونا اسانوں بھی جمیع مسلمانوں محفوظ فرمائے. اور رب کائنات
مینو اور آپ سب نو اس دنیا دے فتنے کو محفوظ فرما کے اللہ سونا اس دنیا وچوں ایمان سلامت لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دین اسلام دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی توحید و وحدانیت دے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن دے بعد عقیدہ توحید و رسالت دے منن دے بعد سب تو پہلا اللہ رب العزت نے جو حکم مسلمانوں نے دیتا ہے وہ ایک دوسرے دی ہمدردی خیر خواہی ہے، ایثار ہے۔ اگر کسی چیز نو اللہ پسند کرتا ہے تو وہ ہے جو بندہ اپنی ذات تو دوسرے دی ذات نو ترجیح دینا ہے، یہ ہے ایثار۔ اور اسلام دے اندر ایثار خود اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالاں قائم کیتیاں نے۔ دنیا اس بات تے حیران ہو جائے کہ کائنات دا امام محمد الرسول اللہ نے صرف ایثار دا، دوسرے دی ہمدردی بھلائی خیر خواہی دا درس نہیں دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر نے کائنات نو عمل کر کے دکھایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آپ دی بیٹی تشریف لے آئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون نہیں جانتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو سیدہ فاطمہ نال بڑا پیار، بڑا ہی پیار ہے۔ فرمایا انت بزغت منی، فاطمہ تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جیڑا تینوں دکھ دے وے اس نے میں محمد نو دکھ دیتا ہے۔ او فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نو اللہ دے نبی نے فرمایا فاطمہ اللہ نے تینوں جنت دی نوجوان عورتاں دا سردار بنا چھوڑیا ہے، او سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پیارے پیغمبر دے پاس آئیاں، ابا اے ہاتھ ویکھ دے نے پہ، ہتھاں دے انگلیاں تے ہتھاں تے گٹھے پائے گئے نے، چکی پیس دیاں نشان پائے گئے نے، جویں کام کردیاں بندے دی انگلیاں تے گٹھے پائے جاندے نے۔ ابا دور تو پانی دی مشک بھر بھر کے لے آنیاں، کانڈ تے نیل پائے گئے نے۔ میں تانوں رب دا واسطہ دے کے پوچھنا کیڑا باپ ہے جڑا اپنی بیٹی دے ہتھاں دیاں ہتھیلیاں تے گٹھے دیکھ کے کانڈ تے پوچھتے مشکاں دے نیل ویکھ کے برداشت کر لے؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ دے پیارے پیغمبر باپ نے فرمایا ابا ایک غلام دے دیو مینوں، میری یہ خدمت کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میری دھی فاطمہ غلام دنیا تے کام آئے گا، اگر میرے کو پوچھیں تے میں تینوں اے چند کلمے تسبیحات جڑیاں سا پڑھنے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، نماز تو بعد اللہ دے نبی نے اپنی دھی فاطمہ نو دسیا، فرمایا میری دھی فاطمہ ہتھاں تے ہتھیلیاں تے گٹھے برداشت کر لے، اے جدو تو نماز تو بعد پڑھے گی نا اس تو بعد تینوں 10 غلاماں دے آزاد کرن دا ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ دے پیارے پیغمبر کو آئی، ابا جی بھوک بڑی ہے، بڑی بھوک ہے، کھانوں کوئی شے کوئی نہیں، تے تواڈے کولوں مال غنیمت آیا، تواڈے کولوں مال آیا، اس وقت جنگ فتح ہوئی ہے، مال غنیمت آیا، مینوں بھی دیو کچھ اس وچوں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمایا فاطمہ مال غنیمت بھی ہے، میرے پاس اناج بھی ہے، لیکن سب تو پہلے میں اصحاب صفہ والے دی، سب تو پہلے میں جڑے مسجد دے اندر مہاجرین رہ رہے نا، جڑے وطن چھوڑ کے آئے لا الہ الا اللہ دی خاطر، جڑے قوماں برادریاں چھوڑ کے آئے لا الہ الا اللہ دی خاطر، جنہوں نے کائنات دے رشتے چھوڑے نے لا الہ الا اللہ دی خاطر، جنہوں نے وسطے گھر چھوڑے نے لا الہ الا اللہ دی خاطر، جنہوں نے ساری کائنات دیاں دشمنیاں سینے تے سجا کے اج بیٹھے ہوئے نے ننگے بدن کھجور دے پتیاں تے بیٹھ کے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چادراں پا کے گزارا کر کے بیٹھن، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ان پیچھے دولت مند نے، بڑے گھر آباد نے، مگر برادری باپ ناراض ہو گیا، بیٹے نو کٹ چھوڑیا، جاؤ کوئی شے نہیں ہے۔
اج بیٹا کس حال دے اندر ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف دی حدیث ہے کہ امیر باپ دا بیٹا ایک چھوٹا جہا پرانا کمبل ہے، اتنا ہے کہ موٹی پنڈلی تک آندا ہے، جدوں سجدے تے جائے دونوں ہتھاں نال اس نوں کونج لیندا ہے تاکہ سجدے چ میں ننگا نہ ہو جاؤں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا بیٹی جب تک اصحاب صفہ دی خدمت نہیں کر لواں گا میں تیں دھی نوں کوئی شے نہیں دیاں گا۔ یہ دا نام ایثار ہے۔ اج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے، اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دے اندر عقیدہ توحید دے بعد سب تو جڑی دعوت و تبلیغ اللہ دے نبی دی ہے وہ ہے لوگاں نال ہمدردی، خیر خواہی، اپنی ضروریات تو دوسرے دی ضرورت نو مقدم رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ اللہ دی قسم لا یؤمن احدکم حتی احبا، اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے نے اللہ دی قسم اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا ما تحب لنفسہ حتی یحب للناس ما تحب لنفسہ، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو کچھ اپنے واسطے پسند کرتا ہے وہی مسلمان واسطے پسند کرے۔ اور دوسری حدیث ہے فرمایا واللہ وہ آدمی مومن نہیں، والذی لیس بمومن یشبع وجارہ جائع، اللہ دی قسم و بندہ مومن نہیں ہے جڑا رج کے کھا کے سو گیا اور دا پڑوسی کلمہ پڑھن والا بھوکا پہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمایا اللہ نو اس دے ایمان دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے ایثار اور قربانی جو اج میں اور آپ ایثار دی بجائے اج اس امت مسلمہ دے اندر خود غرضی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے رسول دی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگوں ایک ایسا وقت آئے گا یتقارب الزمان، سنیے یہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے۔ اور اج بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ اج ایسا مسلمان سب تو کمزور ترین ساڈا ایمان ہے تو رسول اللہ دی حدیث نال ہے، سب تو کمزور ترین ساڈا ایمان ہے تو رسول اللہ دی بات نال ہے۔ اخبار تے اگر کوئی خبر آ جائے اساں قسمہ چاہ کہنا ہے اخبار ہی آیا پہ، کوئی ٹی وی تے اینکر کوئی خبر دے دے اساں نے ٹی وی دی خبر ہے۔ اللہ دی قسم ساری کائنات دیاں زباناں غلط ہو سکتی ہیں، کائنات دے امام محمد رسول اللہ دی زبان جدو حرکت کر دی ہے اللہ فرماندے ہیں وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، لوگو ساری کائنات اپنی مرضی نال بول دی ہے، اور جو اپنی مرضی نال بولدا ہے نا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس دے ہوٹ جدوں بھی حرکت کر دینے میں رب دی وحی نال کر دینے۔ اور آج سب تو زیادہ کمزور ایمان ساڈا نبی دی حدیث نال ہے۔ اللہ دے رسول دی حدیث وہ ساڈے واسطے اتنی قابل، اتنی ساڈے واسطے اہمیت نہیں رکھ دی جتنی اساں اہمیت مولوی اور امامہ دے قول اقوال نو دینے ہیں۔ میں کل فتاوی دیوبند دے اندر ایک پڑھ رہا سا مسئلہ، سوال ہے، جلد سوم ہے، سوال ہے کہ ایک آدمی امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھ دا ہے، اس دا قائل ہے یہ دے پیچھے نماز ہوندی کہ نہیں ہوندی۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کئی جلدوں دے اندر ہے، یہ تیسری جلد ہے۔ اس دے اندر سوال کیا ہے کہ جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دا قائل ہے وہ دے پیچھے نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اور بہت سارے شافی، بہت سارے صلحاء یہ بھی امام دے پیچھے فاتحہ دے قائل نے۔ اگو جواب مفتی صاحب کیا دیندے نے، ذرا ٹھنڈے دل نال سوچنا۔ میں کسی دی ذات تے تہمت نہیں لگا رہا، کسی دی ذات تے میں کیچڑ نہیں اچھال رہا، میں صرف اتنا دسنا چاہنا کہ آج مسلمان دے دل وچ نبی دی حدیث دی وہ اہمیت نہیں جو ایک مولوی دی بات اور فتوے دی اہمیت۔ مولوی نے جواب کیا دیتا ہے، مفتی صاحب دا جواب کیا ہے؟ مفتی صاحب فرماندے نے کہ اگر اے امام شافعی دا مقلد ہو کے تقلید کر کے اگر سورت فاتحہ پڑھ دے یہ پیچھے نماز ہو جائے گی، جائز ہے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اے امام شافعی دا مقلد نہیں، توجہ کرنا، امام شافعی دا مقلد نہیں ہے،
یہ مجتہد بن کے یا نبی دی صرف حدیث نو سامنے رکھ کے یہ اگر سورہ فاتحہ دا قائل ہے یہ دے پیچھے نماز نہیں ہے. نبی دی بات من کے سورہ فاتحہ پڑھے امام دے پیچھے تے آخدے نے آگے دے منہ وچ پاؤ انگارے پاؤ، اے اذا قرئ القرآن دے خلاف ہے، اے قرآن دے خلاف ہے. قرآن پڑھیا جائے تو خاموش رہو. اور جی یہ بات ایک امام شافعی دا مقلد کردا ہے، وہ آخدا ہے میں سورۃ فاتحہ امام دے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس واسطے کہ میرا امام شافعی پڑھدا ہے. آخدا کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، یہ دی پیچھے نماز بھی ٹھیک ہے، یہ دا عمل بھی ٹھیک ہے، کیونکہ امام دا مقلد ہے. امام دی تقلید کر کے سورۃ فاتحہ پڑھے تو اذا قرئ القرآن دے خلاف نہیں. اور اگر رسول اللہ دی زبان تے اعتبار کر کے پڑھدا ہے تو اتنا بے ایمان ہے کہ دے پیچھے نماز بھی نہیں ہوندی ہے اور یہ عمل بھی قرآن دے خلاف ہے. ٹھنڈے دل نال سوچو، میرے اور آپ دے نزدیک اج ملا دے نزدیک عام آدمی تو عام رہ گیا، اج مولوی دے نزدیک نبی دی حدیث دی کیا اہمیت ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر دے اعمال و کردار دسو، اج مننوں تیار نہیں. مولوی دیاں کرامتاں دسو، سارے اشش کر اٹھن گے. اور سنو اللہ دی قسم، میرے نبی دا زندگی دا عمل توحید تو بعد جو ہے سب تو زیادہ عمل کیا ہے؟ لوگاں دی ہمدردی اور خیر خواہی ہے. اور اج یہ ممبر و محراب تے نہیں ہے، اج یہ ممبر و محراب تے نظر نہیں آ رہی. دعوے کرنے عقیدہ توحید توحید لا الہ الا اللہ، لیکن اس لا الہ الا اللہ پڑھن والے تے اللہ دے نبی نے سب تو زیادہ اللہ دا قرآن کیا آخدا ہے؟ اللہ فرمائے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. سب تو توحید تو بعد اللہ نال عہد پورا کرن دے بعد قالو بلا تے عمل کرن دے بعد اگر سب تو پہلی چیز اللہ نے قرآن دے اندر حکم دیتی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ فرمانے نے وہ رشتے وہ تعلقات جو اللہ نے انسان دے انسان نال بنائے نے انہاں تعلقات نو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. میں حدیث عرض کر رہا سا، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بخاری شریف دے اندر ہے. آپ نے فرمایا لوگاں تے ایسا وقت آ جائے گا یتقارب الزمان. اج ٹھنڈے دل نال سوچو، میرے نبی نے 1400 سال تو بھی پہلے، 1450 سال تو بھی پہلے اللہ دے نبی نے جملہ آکھیا لوگوں ایسا وقت آئے گا یتقارب الزمان، زمانہ سمٹ جائے گا، زمانہ سمٹ جائے گا، قریب ہو جائے گا. آج دیکھیے، آج سفر کریے، کھوتے ریڑیاں تے گدے ریڑیاں تے بیل ریڑیاں تے سفر ہوندہ ہے، پیدل ہوندہ ہے، اونٹاں گھوڑیاں تے سفر ہوندہ ہے. وہ سفر جو ہے 1 مہینے دا سفر ہے آج چند گھنٹیاں دے اندر ہو جاندہ ہے. اتنا زمانہ قریب آ چکا ہے. حتیٰ کہ وہ ڈاک دے ذریعے جو بات اساں کر دے ایسے مہینے مہینے لگ جاندے سن ایک دوسرے نو بات کر دیاں سن دیاں سنا دیاں. آج ایک آدمی دنیا دے کسی ایک کونے تے بیٹھا ہے اور دوسرا دنیا دے دوسرے کونے تے بیٹھا ہے، ایک دوسرے دی بات بھی سن رہے نے، جواب بھی دے رہے نے اور ایک دوسرے نو دیکھ بھی رہے نے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یتقارب الزمان، زمانہ قریب آ جائے گا. اور ایک اور حدیث دے اندر یتقارب الاسواق، بازار قریب قریب ہو جان گے، شہر قریب قریب ہو جان گے. آج تو 100 سال پہلے ذرا جاؤ، 200 سال پہلے جاؤ، بازاراں دا تصور کیا ہے. اور میرے نبی دی حدیث 1400 سال پہلے دی آکھی ہوئی، اللہ دے نبی نے جو فرما دیتا ہے اللہ دی قسم غلط ہو سکتا. اللہ دے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ سمٹ جائے گا، قریب ہو جائے گا، بالکل قریب ہو جائے گا. اللہ دے نبی نے دوسری بات کی تھی وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، عمل کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا. آج میں اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا، آج اساں ممبر تے کھڑے ہونے والے بھی دیگر احباب بھی کلمہ پڑھن والے دی تعداد کتنی ہے اور نماز پڑھن والے دی تعداد کتنی ہے؟ ینقص العمل، عمل گھٹ جائے گا. آج ساڑھے اندر جھوٹ کتنا ہے اور سچ کتنا ہے، ساڑھے اندر آج نیکی دا جذبہ کتنا ہے اور شر دی صلاحیت کتنی ہے. آج ساڑھے اندر اعمال صالحہ کتنے نے اور بد اعمالیاں کتنی ہیں. اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ینقص العمل، عمل گھٹ جائے گا.
اج سیاست ہے، مذہب ہے، ہر شے دے اندر اج عمل صالح نہیں ہے. ینقص العمل، عمل گھٹ جائے گا. اور اگلی بات جو میرے مضمون نال ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا وَيُلَقَّشُ، اللہ دے نبی دی حدیث اور عمل زندگی دا کیا ہے؟ ایثار، ہمدردی، خیر خواہی. اللہ دے نبی نے فرمایا وقت کیسا آئے گا یلقش، خود غرضی عام ہو جائے گی، خود غرضی عام ہو جائے گی. ہر بندے نو صرف اپنی ذات اور اپنے مفاد نال ہوئے گا، دوسرے دا ہزاراں دا نقصان اپنے چند ٹکیاں دے نقصان دی وجہ کر کے دوسرے دا ہزاراں دا نقصان برداشت ہے، اپنے چند ٹکیاں دا نقصان برداشت ہے. وَيُلَقَّشُ، خود غرضی عام ہو جائے گی. اللہ دی قسم ہے اج ہر برادری دے افراد بیٹھے ہو، اج برادریاں دے اندر خود غرضی نہیں، بھرا نال نہیں بولدا، بھرا تے بہن دے تعلقات نہیں، حتیٰ کہ اج ماں دے بیٹے دے تعلقات نہیں، ماں دی عزت عظمت نہیں. مولوی ہے، عالم ہے، بڑا خطیب ہے اور ماں نال پیار نال بولنا گوارا نہیں کرتا ہے مولوی ہے، پیر ہے، بزرگ ہے، بھراواں نو بھرا سمجھنا گوارا نہیں کرتا ہے دنیا تے خطیب ہے، بڑا فنے خواہ ہے، لیکن حضرات اپنے رشتہ داراں نال دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے. کیا ہے؟ وَيُلَقَّشُ، خود غرضی عام ہو چکی ہے. اللہ دے نبی نے حکم ایثار دا دیتا ہے، قربانی دا اور محبت دا دیتا ہے، اپنی ذات تو دوسرے دی ذات نو ترجیح دین دا دیتا ہے. اور اج ساڈا حال کیا ہے؟ وَيُلَقَّشُ، خود غرضی عام ہو چکی ہے، ہمدردی ناپید ہو چکی ہے. ہمدردی نہیں، ایثار نہیں ہے. اللہ اللہ، اور اللہ دا قرآن کیا آخر ہے؟ والذین صابروا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. توجہ کرنا، اللہ رب العزت ایمان والے دیاں نشانیاں پہ دسیندا ہے. اہل ایمان صرف لا الہ الا اللہ دی حد تک نہیں، اہل ایمان صرف توحید دا نام نہیں، موحد ہوندا ہے جڑا اللہ دی بات مندا ہے، جڑا رب دی گل نہ منے او موحد ہے. حضرات صرف توحید لا الہ الا اللہ دا نام نہیں، حضرات صرف شرک قبر پرستی دا نام نہیں، بت پرستی دا نام نہیں. حضرات نفس پرستی بھی شرک ہے، خواہش پرستی بھی شرک ہے، کنبہ پرستی بھی شرک ہے، قبیلہ پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے، ہوس پرستی بھی شرک ہے، کنبہ پرستی شرک ہے. اج میں اور آپ ٹھنڈے دل نال سوچئے، اساں مسلمان ہیں لیکن رب دے قرآن دے آکام مننو تیار ہے. عقیدہ کیا ہے جی؟ اساں قبر نہیں پوج دے لیکن نفس پہ پوج دے ہونے آئے، اپنی خواہشات دے بندے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. اے اللہ دا قرآن، اے ایمان والے دیاں نشانیاں ہیں. اج ٹھنڈے دل نال سوچو میرے بھراو، میں بھی سوچاں میرے دل دے اندر واقعی میرے اندر نشانی ایمان دی ہے یا کوئی نہ ہے. اللہ پاک فرماندے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ دی ذات تے رضا دی خاطر او صبر کرن والے. ایک دکھ دیندا ہے او اس واسطے صبر کریندا ہے میرا رب راضی ہو جائے، ایک مال دا نقصان کریندا ہے وہ اس واسطے صبر کریندا ہے میرا رب راضی ہو جائے. اللہ پاک فرماندے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ. تے دوسری چیز ہے کہ مومن دی
ہوندی ہے جڑا لا الہ الا پڑھ کے اللہ دی توحید تے وحدت دے نال ایمان رکھدا ہے، جڑا اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے، اللہ نو اپنا خالق تے مالک منیندا ہے، اللہ نو کائنات دا مالک الملک منیندا ہے، فتعال اللہ الملک الحق، اللہ نو حق سچ دا بادشاہ منیندا ہے، اللہ نو حاکم مطلق منیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اقام الصلاۃ، تے مومن او ہوندا ہے جڑا اللہ نو منیندا ہے، اللہ دا حکم بھی منیندا ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھدا ہے، نماز پڑھدا ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اساں دکاناں تے بیٹھے آنے ہیں، میں موحد ہاں، میں قبر پرست نہیں ہاں، میں پیر پرست نہیں ہاں، میں مردے پوجن والا نہیں ہاں، میں کہیں بابے کولوں تویز لین والا نہیں ہاں، لیکن ٹھنڈے دل نال سوچو جے قبر نہیں پوجیندا تے رب نو بھی نہیں پوجیندا۔ ایمان نال دسو، جڑا موحد ہو کے نماز نہیں پڑھدا، جے اس قبر نہیں پوجی تو سجدہ رب نو ہی تو نہیں کیتا نا۔ جے قبر نو سجدہ نہیں کیتا تے رب نو بھی سجدہ نہیں کیتا، جے قبر کولو نہیں منگیا تے رب کولو ہی نہیں منگیا۔ یہ تو نفس پرستی ہے۔ اج اساں سب تو وڈے موحد لوگ ہونے ہیں، اساں نے میاں بس توحید والا موحد جنت جائے گا۔ پہلے سوچو تے صحیح، موحد بندا کیویں ہے؟ موحد او بندا ہے جڑا رب دا حکم مندا ہے، جڑا رب دا حکم نہ مننے او مشرک ہے۔ میں کچھ ایک باری گیا درکھانا والے اتنے ساڈے عشاء توحید دے بڑے پرانے ساتھی، بڑے پرانے، تے انہاں نوں عادت ہے ہر مولوی نوں سوال کرن دی، ہر مولوی نو سوال تو سوال کرنے، عمل ہے کوئی نہ، صرف مفتی اساں سارے۔ میں ایک دیہڑے تقریر تے گیا اتنے درکھان والے تے میں آخیا اج میں انہاں تے سوال کرنا ہے۔ میں جو ہی خطبہ ختم کیتا میں آخیا بھئی سارے تساں بھرا میرے بیٹھے ہو، اے دسو مینوں تساں نت مولویاں نو سوال کرن دیو، اج میرا سوال ہے کہ شیطان موحد ہے یا مشرک ہے؟ یہ سارے عشاء توحید دے ماشاءاللہ توحید پرست اپنے آپ نو آکھن والے ہون مردن، جے آکھن شیطان مشرک ہے تو اس قبر کوئی نہیں پوجی، اس کسے بابے نو کوئی نہیں پوجیا، اس کسے ڈیری تے سجدہ نہیں کیتا، تے جے آکھن موحد ہے تے وات بن دی اپنے تے ہم دی بے اساں ہی موحد ہیں تے شیطان ہی موحد ہے۔ گھر مردن کریے کی؟ میں کہتا دسو تساں نت مولویاں تے سوال کر دیو، اے شیطان موحد آ مشرک آئی، ہن موحد آکھن تاں مردن تے جے مشرک آکھن تاں مردن۔ حضرات میں آکھیا اج میں دسنا اپنے آپ نو توحیدی کہلانے والوں، اج میں دسنا شیطان سب تو پہلے شرک کیتا ہے، شیطان سب تو بڑا مشرک ہے جس نے اللہ رب العزت دے حکم دے مقابلے اپنی ذات دی عبادت کیتی ہے، اپنی ذات نو ترجیح دیتی ہے۔ جو رب دا حکم چھوڑ کے اپنی نفس پرستی کردا ہے سب تو بڑا مشرک ہو ہے۔ اس نے شرک فی الاطاعت کیتی ہے، اس نے اللہ دے حکم دے مقابلے اپنی ذات دی بات مننی ہے۔ اج ٹھنڈے دل نال سوچو، اساں توحید پرست بڑے بننے ہیں، لیکن نماز دی باری آئے ساڑیاں مسجدیں نماز کو نہیں پڑھن والا، نماز دی باری آئے مولوی گھر وچ پیا ہے مسجد دے قریب ہو کے نماز پڑھن والا نہیں۔ حضرات آؤ اللہ دے نبی دی بات تے اعتماد کرو، اللہ دا قرآن ہے۔ اگلی گل سنو جو اس موضوع نال ہے، فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز نو قائم کر دیں، نماز پڑھ دیں۔ یہ نماز پڑھنی ہے، توحید دے بعد سب تو پہلا حکم نماز دا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں اللہ دے پاک پیغمبر کو آیا، میں آکھیا سونا مینوں کوئی ایو جیا عمل دس کہ جڑے عمل نال میں جنت داخل ہو ونجاں، جہنم کو دور ہو ونجاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نو میرا جابر اج کم تے وڈا اوکھا پوچھے ای، پر جے کر بندہ کرن تے آوے تے آسان بھی بہت زیادہ ہے۔ او میرا جابر تو آکھنا نا ایو جیا عمل دسو کہ جس نال میں جنت ٹر ونجاں، جہنم کولوں بچ ونجاں۔ آؤ خالی نعرے مارے، خالی نعرے مار کے توحید توحید دے دعوت دینے والوں، اللہ دے پاک پیغمبر
فرمایا او میرا جابر جے میرے کو سوال کیتے کہ جنت جاواں جہنم کو بچ جاواں، فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ دی توحید من، اللہ نال شرک نہ پیا کریں، اللہ دی عبادت کریں۔ دوسرا حکم دیتا ہے، فرمایا اقام الصلاۃ، نماز پڑھنی جنت جان واسطے صرف توحید دی رٹ نہیں ہوئے گی، جنت جانے تے اقام الصلاۃ، نماز بھی پڑھنی ہوئے گی، آت الزکات، زکات بھی دینی ہوئے گی، وصیام رمضان، رمضان دے روزے بھی رکھنے ہون گے، والا حج، حج بھی کرنی ہوئے گی۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو ایک دیہاتی آندا ہے، آتا سونا میں دیہات دا ان پڑھ بندہ ہاں، میں بڑے دور تو اونٹنی تے سوار ہو کے آیا، اللہ دے نبی جی میں آیا اس واسطے ہاں کہ نت میرے کو نہیں آ سکیں، توجہ کرنا، نت میرے کو تہاڈیاں محفلاں وچ نہیں آ سکیندا ہے، میں اج پوچھن آیا مینوں یو جی عمل دسو یدخلنی الجنہ ویبعدنی عن النار، اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں یو جی عمل دسو کہ جن دے نال میں جنت ٹر ونجاں تے جہنم کولوں رب مینوں دور کر چھوڑے، جہنم تے میرے درمیان فاصلے ہو جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے او میرا دیہاتی بھیرا، پہلی چیز ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ دی توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن دے بعد شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا ہے۔ اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، زکات دیویں، ہر روز رمضان دے رکھیں، حج پیا کریں جلے استطاعت ہو جائی۔ سنو اے بندہ خدائے دیہاتی، اللہ دے پاک پیغمبر جی بس میں بھی ایک وعدہ پیا کرنا، اللہ دی قسم چاہ کے آدھا ہے میں اس کو زیادہ بھی نہ کرے ساں، گھٹ بھی کوئی نہ کرے ساں، جی میں تو سامنوں آنکھ چھوڑے ہے میں انہیں کر کے بھی کئی ساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو میرے ساتھیو، اس بندے نے جنتی ویکھنا ہوئے اپنی اکھی نال دنیا تے، اس بندے نو ویکھ لے دیہاتی نو جڑا میں محمد نال ارکان اسلام تے وعدہ کر کے جا رہے، اے بندہ اپنی اونٹنی تے چڑھے، بھوک لگی ہوئی آئی، اس نو کھادا کوئی نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، تاں جو اتفاق ہی ہو جی ہویا ہے جو اونٹنی تو ڈٹھا ہے، زمین تے آیا ہے دا منکا گردن ٹرٹ جاندی، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے اے دا سر چاہ کے دیہاتی دا اپنی جھولی چ رکھے ہے۔ ایمان نال دسو عام بندہ ہے، دیہاتی بندہ، اور اللہ دے رسول کون ہے؟ کائنات دا امام ہے۔ اج ساڈے مولوی تے کسے دے جنازے، غریب دے جنازے تے جان نو کوئی تیار نہیں ہوندا، جاندے جنازے تے، غریب دی تعزیت کرن نو کوئی تیار نہیں، غریب دی شادی تے جان نو کوئی تیار نہیں، غریب دے دکھ سکھے جان نو تیار کوئی نہیں۔ اج مولوی بھی اسے دے دکھاں سکھاں تے جائے گا جتھے نو چاند ٹکے ملدے ہون، ورنہ غریب جماعتی دی بھی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر اے غریب اے پردیسی اے دیہاتی اے اجنبی بندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے نو چاہے دا سر اپنی نبوت دی جھولی وچ رکھے ہے، اپنی نبوت دی چادر نال اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تو مٹی پہ صاف کریں دینا ہے، تہاں جو صحابی آکھدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ہولے 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 اپنا منہ مبارک لے گئے تے دے منہ نال رکھے نے۔ لا حول۔ صحابہ کرام پوچھ دن سونا اج تساں اس دیہاتی دے منہ نال اپنا منہ چلایا، توجہ کرو نبی دی بات اعتماد دا کتنا فائدہ ہوندا ہے۔ اج نبی دیاں حدیثاں چھوڑنے آئے، کالا کالا رسول اللہ زندگی وچوں کٹ دیتا ہے، کالا کالا رسول اللہ دی اہمیت نہیں ہوندی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث صرف سنی سوں ایک دیہاتی نے تے وعدہ کر لیندا ہے سونا جڑا کچھ تیرے کولوں
سنے ہیں میں من کے عمل کر کے بھی کھاواں گا. اتفاق ہو جیا ہے کہ نو عمل کرن دی توفیق نہیں ہوئی، موت آ گئی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے منہ نال منہ لایا ہے، فرمایا انی لاجد ریح فواکہ الجنہ. او میرے ساتھیوں، میں دے منہ وچوں جنت دے پھلاں دی خوشبو محسوس کر رہا. اے بھکا ہے اللہ اللہ. حضرات اج میں اور آپ صرف زبان دے دعوے نے، اج عمل کرنے تیار نہیں. میرے نبی دی زندگی دیکھیے. اللہ اللہ فرمایا میرے ساتھیوں، اے بندہ جس میرے نال وعدہ کیتا عمل دا، انی لاجد ریح فواکہ الجنہ. میں جنت چونکہ بھکھا ہاں، اس کھادی کوئی شے نہیں، بھکھا آیا تے بھکھا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس نو موت تو پہلے پہلے جنت دے پھل کھوا چھوڑے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھے نماز پڑھے. آؤ میرے ساتھیوں موحدوں مسلمانوں، مسجد آباد کرو، نماز پڑھی کرو، اللہ دا ذکر کیتا کرو، اللہ نال جڑ جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دا صحابی حضرت خالد زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے، اے حدیث بھی بخاری تے مسلم دے اندر ہے. ایک بندہ آیا دیہاتی بندہ آن تے آدھا سونا میں پوچھن آیا کہ ایو جیا عمل دسو جڑا مینوں جنت وچ لے جائے تے جہنم کول دور کر دے. ایمان نال کتنے صحابہ کس پاروں آندے نے پوچھ دے کیا نے سونا کوئی ایو جی عمل دسو جو جنت ٹر جائی. جی کسے چلے جائیے جنت. ٹھنڈے دل نال سوچو کدی اسی بھی گھر بہ کے چیز دا فکر کیتا ہے کہ اساں یار کوئی یہ عمل کریے جو جنت ٹر جائیے. اساں راتی دیاں میں ملا ہاں نا، میں بھی سوچے نا میری دنیا کیسے بن جائے، میرے بچیاں دا مستقبل کیسا بن جائے. میں گھر وچ مشورہ کروں گا اسے چیز دا، گھر وچ تذکرہ کروں گا اسے چیز دا، ہر وقت رات دن گفتگو ہوئے گی اسے چیز دی. تے صحابہ کرام دا حال ویکھو. اے تیسرا صحابی اے دیہاتی اے آتے حضرت ابی خالد حضرت ابو ایوب خالد ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر کو آدمی آندا آتے پوچھدا سونا ایو جی عمل دسو کہ جڑا مینوں جنت وچ داخل کر دے جہنم کو دور کر دے. اللہ دے نبی نے اس نو یہ دسیا ہے، او میرا صحابی ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ. او میرا صحابی اگر میرے کو پوچھنا جنت دے اندر جاون واسطے کیڑا عمل چاہیدا ہے تے جہنم تو دور کیڑا عمل کردا ہے، فرمایا اللہ دی توحید تو بعد اللہ دی نماز نو قائم کرنا ہے. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دے میں. اور اگلی بات کی تھی وَتَصِلُ الرَّحِمَ رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیں، رشتہ داریاں نو جوڑ کے رکھیں. حضرات اج میں اور آپ کون ہیں؟ اگلی بات جمعہ ہے مختصر، باقی تھوڑے 3 منٹ رہ گئے نے. اللہ اللہ فرمایا دوسری وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. اے مسلمان اے موحد اے توحید پرست اللہ دا بندہ، اے مال بڑی محنت نال کماندا ایثار دوسرے تے ترجیح. اے بڑی محنت نال مال کمایا ہے، بڑی جد و جہد نال کمایا ہے، اس مہنگائی دے دور وچ کمایا ہے جداں اپنیاں پوریاں نہیں پیندیاں پیاں. انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. اے اپنیاں لوڑاں بھی ہیں، آٹا وڈا مانگا ہے، چینی مانگی ہے، فلانی شے مانگی ہے، سبزیاں مانگی ہیں، فلان شے مانگی ہے، مگر اللہ فرماندا انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. اے لوک لوک کے بھی تے
تے لوکاں دے سامنے بھی اے اللہ دے راستے تے مال خرچ کردا ہے، اپنی ضرورت تو دوسرے دیاں ضرورتاں نو ترجیح پیا دیندا ہے، اپنے کولوں غریب نہ دار نہ کماون والے اور جڑے مزدور نو مزدوری نہیں لدی نہ ہے، اج تو میں میڈیا تے ویکھنے آئے فلاں مزدور آیا ہے، کتنے دیہڑے چوک دے اندر آیا ہے، مزدوری نہیں ملی، بچیاں نو کھان دی کوئی شے نہیں، باپ بچیاں نو روندا ویکھ کے خودکشی کر لیندا، کتنے اکھی نال وینے آئے، کتنے کنا نال سننے آئے۔ اللہ پاک فرماندا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدوا فی صدورہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ پاک فرماندے نے فی صدورہم حاجتا مما اوتوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا کامیاب کون ہے؟ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی ضروریات تو غریب دی ضرورت نو پہلے رکھدا ہے، پہلے غریب دی ضرورت نو پورا کردا ہے، پہلے اس نادار دی ضرورت نو پورا کردا ہے، پیچھے اپنی ضرورت دا خیال کردا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیاب لوگ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، حضرات اللہ دی قسم ہے اج اس چیز دی کمی میرے اندر بھی ہے، تیرے اندر بھی ہے، اور اللہ نے اہل ایمان دیاں صفتاں دسیاں نے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، او لوگو او مومن مسلمان جڑے اللہ نو پسند نے، اللہ فرماندا انہاں دی ایک صفت ہے یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، او برائی دا بدلہ نیکی نال دیندے نے، برائی دا بدلہ نیکی نال دیندے نے۔ اج میں ممبر تے کھڑا، ناراض نہ ہونا میرے سمیت، اساں نے جڑا ہک کرے سی اساں دا کرے ساں، جڑا ہک کرے سی اساں کی کرے ساں؟ دا کرے ساں۔ اے ہوندا کون ہے؟ ایدی جرت کیا ہے؟ ایدی ہمت کیا ہے؟ ایک کمی ہو کے ساڈے سامنے۔ تے اللہ کیا فرماندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے اہل ایمان دی نشانی نہیں، اہل ایمان کون نے؟ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، جڑا برائی دا بدلہ نیکی نال دیندے نے۔ اللہ فرماندا ہے اولئک لہم عقبی الدار، اولئک لہم عقبی الدار۔ اللہ فرماندا ہے آخرت تا چنگی انہاں دی ہے، پھر آخرت چنگی انہاں دیئے۔ اج اللہ دی قسم ہے اج مینوں بھی اپنی دنیا نال ہے، تینوں بھی اپنی دنیا نال ہے۔ آؤ میرے بھائیو، 4 دہاڑے دی زندگی، اے ساڈے اسے ہفتے پچھلے دے اندر ساڈے اسے محلے دے اندر کتنیاں فوتگیاں ہوئیاں، کتنیاں فوتگیاں ہوئیں نے۔ ایک بھرا مینوں آکھے پیا، آکھن لگا یار اتنیاں فوتگیاں، میں 12 چھٹیاں سرکاری کیتیاں تاں بھی فوتگیاں پوریاں تے نہیں پڑھ سکے۔ حضرات صرف انہاں فوت نہیں ہونا، میں بھی فوت ہونا ہے، تساں بھی اس دنیا تو جانا ہے۔ اللہ فرماندا ہے چنگی آخرت اس دی ہے جڑا لوکاں نال ایثار کردا ہے، چنگا سلوک کردا ہے۔ آؤ ایک دوسرے نال محبت کرو، ایک دوسرے دی ہمدردی کرو، ایک دوسرے دی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے دیاں خوشیاں غمیاں شریک ہو، ایک دوسرے نال نفرت نہ کرو۔ اج اساں نفرت دے بیج پیدا کرنے ہیں، نفرتاں کھڑیاں کرنے ہیں، اور ایسا دیوار قائم کر دیتی مسلمانوں نے آپس دے اندر کہ اے موحد ہے، میں اے فلانا مشرک ہے، فلانا فلاں ہے، فلاں فلاں ہے۔ پہلے دیکھیے جڑا میں اپنے آپ نو موحد آکھنا، میں قرآن دے آئینے دے مطابق پورا مسلمان ہاں، میں نماز پڑھنا، میں زکوٰۃ دینا، میں اللہ دے راستے تے خرچ کرنا، میں ایثار و قربانی کرنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دی حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے دن قیامت دے اللہ تعالیٰ فرمان کے بندے نو، بندہ مرض تو ولم تو ادنی، میں مریض ہویا ہم تو میری عیادت کیوں نہیں کیتی؟ یہ مسلم شریف دی حدیث ہے صحیح۔ اللہ بندے نو کی آخرے؟ مریض تو ولم تو ادنی، میں مریض ہویا تو میری عیادت نہیں کیتی، میں نے پوچھن کیوں نہیں آیا؟ اللہ اللہ قال یا رب کیف اعوذک وانت رب العالمین۔ توجہ کرنا اس حدیث وال بات ختم پہ کرنا۔ اللہ میں تیری تیمارداری کی میں کردا، انت رب العالمین، تو تا رب ہے سارے جہان دا، تو بھی بر بیمار ہونا ہے،
اللہ تیری کیسے میں عیادت کردا، تو تے رب ہے۔ اللہ 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 دا پاک پیغمبر فرماتا ہے، رب کائنات نے فرمایا اما علمت ان عبدی فلانا مارضا فلم توعدو، تینوں پتہ کو نہیں فلانا میرا بندہ مریض ہو گیا تو اس دی عادت نہیں کیتی، فلانا میرا بندہ مریض ہو گیا ہے، مسلمان مریض ہو گیا تو دی عادت نہیں کیتی۔ اما علمت انک لو لوجدتنی عندہ، جے تو اس مریض مسلمان دی تیمارداری کردا مینوں اپنے کول پاویں اس دے، میں اوتھے موجود ساں۔ تو جس بندے نے اللہ دے نبی فرمانے نے جڑا مسلمان بیمار دی تیمارداری نہیں کردا، دن قیامت دے اللہ فرمائے گا اس نے میری تیمارداری نہیں کیتی۔ اتنی اہمیت ایک مسلمان دی، اتنی اہمیت ہے۔ اور اج میں اور آپ اساں دیواراں نفرتاں دی کھڑیاں کیتیاں۔ حضرات بہت سارے مضامین ہوندے جو بندہ جمعے تے بیان کردا ہے، لیکن میری دعوت یہ ہے کہ سب تو پہلے اساں ایک دوسرے اسلامی اخوت محبت پیدا کریے، ایک دوسرے دی ہمدردی خیر خواہی کریے، ایثار دا جذبہ پیدا کریے۔ اللہ دی قسم اے دنیا اج جہنم بن چکی ہے، اس نو اگر جنت بناونا ہے تو ایک دوسرے دی خیر خواہی کیجیے۔ اج جنازے صرف وہی جاندے نے جنہاں نو دعوت ہوندی ہے، جنازے چو جاندہ ہے فلانا جنازے، ہاں اس ساڈے جنازے تے کوئی نہیں آیا، اسا ہی نہیں جاندے، انہیں ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈے دل نال سوچو ساڈا فلانا فوت ہویا او نہ اسا انہاں دا ڈیر سکا۔ حضرات آئیے اج نفرتاں ختم کرو، پیار محبت اخوت پیدا کرو، ایک دوسرے نال ہمدردی خیر خواہی کرو، ایثار کلمہ توحید تو بعد سب تو زیادہ جس دا حکم اللہ دے نبی نے دیتا ایثار ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ اللہ رب العزت مینوں اور تانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کلمہ توحید دے بعد اللہ دی عبادات نو سب تو پہلے ارکان اسلام بھی نماز ہے، اس دا اہتمام کرو میرے بھائیو۔ کوئی خرچہ نہیں ہوندا، کوئی شے نہیں ہوندی، آؤ نمازاں پڑھو۔ نماز بندے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو ساڈے کول ہے جنت دی چابی، اساں جنت دی چابی رکھی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جنت تے تالا ہے، اور جنت دا تالا کیسے کھلے گا؟ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے۔ تو آؤ جنت دی چابی حاصل کرو۔ کل خانیاں نال جنت نہیں ہوندی ہے، پیچھے کوئی مر جائے تو پیچھے ہزاراں کٹے کو دیون نال جنت نہیں ملے گی۔ جنت دی چابی ایتھوں خود لے کے جانی ہے، جنت دی چابی خود لے کے جانی ہے، وہ ہے نماز۔ وہ نماز ہے، نماز ایک کسے پیچھے خریدتا نال جنت نہیں ملے گی، چابی اپنے پاس رکھو، وہ ہے نماز۔ اللہ مینوں اور تو پکا سچا کھرا نمازی بنائے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے طریقے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے العمار ریسٹورنٹ پرانا لاری اڈا راجبا روڈ کبیر والا، اس دے اندر نا الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کبیر اللہ دی طرفوں صرف خواتین واسطے صبح 10 بجے کو لا کے تے 1 بجے دوپہر تک اتھے دعوت و تبلیغ قرآن دا درس ہوئے گا، تے سورہ بقرہ دا اور دیگر آیات دا، یعنی کہ میری مسلمان ماما بہنوں دی تربیت واسطے صبح 10 کو لا کے 1 بجے تک خواتین ملتان تو الہدا انٹرنیشنل سینٹر تو آن گیاں، تے سارے بھائی العمار ریسٹورنٹ دے اندر تشریف لے جانا، اپنیاں خواتین نو بھیجنا۔ اللہ رب العزت ساڈیاں گھر دیاں ماما بہنوں دی اصلاح کر دے۔ اس گھر دی ماں بہن دی اصلاح ہو جائے، ماں نمازن ہوئے نا اللہ دی قسم بالا نو کٹ کے اٹھائے گی، آکھے گی جلدی کرو نماز پڑھو۔ تے جی ماں آپ نہ پڑھ دی ہوئے تے آپ نہ پڑھ دی ہوئے بال نو کدی نماز واسطے نہیں آکھ دی۔ ماں نمازن ہوئے نا تے میں اگر نماز نہیں پڑھدا میرے بالاں دی ماں نماز پڑھ دی، اس میں ٹکر کو نہیں دینا، انہیں آخنا اے دس بھائی نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ ٹکر میرے کو منگنا ہے، تو جہاں ٹکر دیتا ہے وہ دیتا سجدے نہیں کر، وہ مینوں راتی دیاں بھانڈے مجھے سیتا ہیں یہ گل، میاں کپڑے دھو سیتا ہیں یہ گل، اخیر وہ بندے نو نمازی بنا دیندی ہے۔ گھر دی بی بی نماز ویکھو نا، وہ ٹوٹے رشتے اگر کسی نے جوڑاونے، اگر بی بی جوڑن دا ارادہ کر لے بندہ ٹوٹے رشتے جوڑ دیندا ہے، تے جے بی بی تروڑن تے آوے تے ایک لحظہ لگدا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکدا۔ تساں بہنا براواں دے رشتے بیبیاں جڑیندیاں تے تروڑیندیاں بیبیاں ہیں۔ اللہ نال بھی رشتے جڑا سکتی تے ساڈی ماں بہن جڑا سکتی ہے۔ میں اپنی ماواں بہناں دے اگے دھیاں دے اگے ایک گزارش کراں گا کہ میریاں ماواں بہناں دھیاں اپنے گھر دے بچے بچیاں نو ڈنڈے نال نماز پڑھاؤ، اپنے گھر والے نو نماز پڑھاؤ۔ اللہ رب العزت جس گھر وچ نمازی ہوئے اس گھر وچ شیطان داخل نہیں ہوندا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے، اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔